अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना। वही जगह है, काजी साहब के डेरे पे हैं, दरबार आलिया कारोबार शरीफ। काजी साहब ने नाम रखा हुआ है अपने डेरे का। यहाँ काजी साहब वक्फे से इज्तिमात करते रहते हैं, जिसमें उन तमाम पाकिस्तानियों का इज्तिमा होता है जो पाकिस्तान में वाकई तब्दीली देखना चाहते हैं। एक तो तब्दीली वो है जो PTI वाले देखना चाहते हैं, इमरान खान, लेकिन काजी साहब तमाम सियासी अलाइशों से हट के सिर्फ कारोबारी एतबार से पाकिस्तान में तब्दीली देखना चाहते हैं, और ये तब्दीली हमारी यूथ में देखना चाहते हैं। आज काजी साहब से आज की वीडियो में हम ये पूछेंगे। काजी साहब की पिछली कहानी हमने अपनी गुज़श्ता 4 किस्तों में सुन ली। अब हम काजी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे फौरी प्रोजेक्ट्स ये सजेस्ट कर सकते हैं हमारी यूथ को, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट हो, और थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए कौन सा कारोबार शुरू किया जा सकता है। जी काजी साहब। जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है ना आपकी, तो इस वक्त तो ये हालत है कि बिजली की जो प्राइसेस है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी, किसी, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री है या चाहे आपकी बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस वक्त जो प्रेजेंटली अगर कोई करना चाहता है तो वो अगर अपने यूनिट जो भी लगाए उसके साथ जो है वो सोलर सिस्टम लगा ले अपना। तो सोलर सिस्टम में तो 5-7 लाख तो उसमें ही लग जाएगा। उसमें लग गए तो मतलब है ये इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप 5-7 लाख वाली गेम से हम निकल गए हैं बाहर। ठीक है, अब कहाँ से अब स्टार्ट आपको होगी? 20-25 लाख पे आ जाए, 20-25 लाख पे आप अपने साथ पार्टनर ले लें। ठीक है, उसका एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, इस तरह नहीं जी बाजी को दुआ खैर आग छोड़ी, वो वाली बात नहीं है। सही है। उसके दुआ खैर भी कहें, दुआ खैर पे सिर्फ दुआ खैर ना हो, सिर्फ दुआ खैर ना हो। उसकी आप अपनी पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसके अंदर अपने शेयर के डिविडेंड 3 बंदे हैं तो 33% का उसके अंदर शेयर डिविडेंड हो आपके, 33.33 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या जिसको ज्यादा पैसे डाले तो उसके अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसके शेयर ज्यादा हो। बिल्कुल सही। उसके बाद अपना एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट हायर करें, ठीक है, जो उसकी मंथली P&L बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ठीक है, उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये भाईचारे वाली इन्वेस्टमेंट जो है, जी ब्राउन नाल पैसे ला छोड़ना, दोस्तों नाल पैसे ला छोड़ना, ये काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है। तो मैं जो डेवलप कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली यही है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो, लोग अपना पैसा लगाएं और वो खुद ही मालिक हो। कल ही ने को आखा जी मैंने काजी साहब के कहने पे काजी साहब को दिए थे करोड़ रुपया, और काजी साहब आप जो है वो अमेरिका चले गए। काजी साहब ने 1 रुपया भी नहीं लेना किसी से। आप खुद इन्वेस्टमेंट करें, आप खुद 2-3 पार्टनर मिल जाएं, अपना छोटा सा इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएं। जिस तरह चकवाल में है ना, तो चकवाल में मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली से 100 प्रोडक्ट्स बनती हैं। 100 प्रोडक्ट्स बनती है मूंगफली से। मतलब चकवाल के लोग जो हैं उनके पास देखे ना, मूंगफली है, तलगंग हो गया, चकवाल हो गया, मियाँ वाली हो गया, फतेहजंग हो गया, मतलब ये पूरा एरिया है। यहाँ पे आप पीनट बटर बनाए, दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट। आप किसी भी पाकिस्तान के सुपर मार्केट में चले जाए, वहाँ पे इम्पोर्टेड पीनट बटर पड़ा हुआ। उसका तरीका ये होगा कि उसका पहले आपको फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर करें, वो आपको उसकी रेसिपी बना कर देकर कि कौन कौन सी इसकी प्रिजर्वेशन इसके अंदर डालनी है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग है, उसकी R&D करवानी है। फैक्ट्री कितनी इन्वेस्टमेंट की? फैक्ट्री 2 कमरे नहीं बनवे, दैट्स इट। तो और कितना चाहिए, लेकिन उसकी पैकेजिंग के लिए आपको मटेरियल चाहिए, उसका आपने R&D करवाना है, उसके पूरे मतलब है हाइजेनिकली उसकी प्रोडक्शन होनी है। ठीक है, इतनी वो तो बैग तले गिलास रख के बनना पे इस तरह नहीं होनी। उसको चाइना से मशीन ले लें, सिंपल सी बात है। ठीक है, 15-20-25 लाख की मशीन आएगी, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का यूनिट आपका ऐसा लग जाएगा जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसे अपने वापस कर देगा। ठीक है। उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर उसकी ब्रांडिंग तक, पैकेजिंग तक, उसका R&D करवाना, उसकी बार कोडिंग, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना, ठीक है, वो सारा तरीका मैं आराम से बैठ के एक पूरी फुल कंसल्टेंसी सेशन जो है ना वो पूरा करूँगा, किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके चार्जेस कितने होंगे इस काम के? मेरे चार्जेस दुआ कर छड़े में फौत हुआ तो अल्लाह मन जन्नत ही भेज। आमीन आमीन। काजी साहब ने जज्बात में देखा कि कोई चार्जेस नहीं होंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह जो पैसे की इंसान को भूख होती है ना, वो सारी ख़त्म। जो बंदा $100 मिलियन साल की जिस बंदे की सेल हो और वो अकेला मालिक हो, उसका कोई पार्टनर ना हो, इससे बड़ी बात और क्या
چلیں وہ نہیں آپ میرے پاس نہیں ماشاءاللہ اب بھی آپ کا لیکن بزنس اللہ پاک نے اب بھی اتنی عزت سے اتنے کچھ مجھے دیتے ہیں اب بھی کہ میں اپنی مرضی سے پیسے خرچ کر لیتا ہوں یا مجھے وہ لوڑ دی تھوڑ کو نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے مجھے اللہ پاک دے دیتے ہیں اور اب تو چیزیں وائنڈ اپ ہونے کی طرف جا رہی ہیں کہ میرا اب موسٹلی پلان یہی ہوگا انشاءاللہ کہ میں میکسیمم ٹائم پاکستان میں گزاروں. وہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے نا ایک 2-3 سال پہلے ایک پڑھا تھا مضمون بنگلہ دیش جو ہے وہ آج سے 7-8 سال پہلے تک چاول امپورٹ کرتا تھا جس طرح آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں نا اس طرح بنگلہ دیش چاول امپورٹ کرتا تھا. یہاں سے ایک ایگری سائنٹسٹ تھا بنگلہ دیشی وہ یو ایس اے سے اس نے چاول پہ ریسرچ کی. وہ ریسرچ کر کے اس کے سارے وہ جو ہیں وہ اپنے ریزلٹس لے کر وہ بنگلہ دیش چلا گیا. اب بنگلہ دیش کے جو کسان جو چاول اگا رہے تھے ان کی مینٹالٹی بھی وہی تھی کہ جس طرح ہم پاکستانیوں کی نہیں کڑک کی لانی ہے یہ لانی ہے جی یہ اپنا جڑی بھی قسم اقبال 81 یا لائل پور 73 اسی با یہ لانی. وہ بندہ نے کیا کیا کہ وہ میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں وہاں پہ وہ جو گاؤں اس نے پھرنا شروع اس نے کہا جی مجھے نا آپ کی 1 ایکڑ زمین ہے نا مجھے 10 مرلے زمین دے دے میں وہاں پہ آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں. اس نے وہ اپنی جو بنائی تھی وہ چاولوں کی قسم وہاں پہ لگا دیا. باقی ایکڑ میں اگر 2 من چاول ہو رہا ہے نا تو اس 10 مرلے میں سے 10 من چاول ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس بندے نے 10 سال بنگلہ دیش کے کھیتوں میں یا گاؤں میں گزارے. اس نے پھر جا کے لوگوں کا ذہن چینج ہوا. اس کے ساتھ اس نے اپنے ایک بندے کو جو ٹی وی پروڈیوسر تھا اس کو اس نے ساتھ لیا. تو آج بنگلہ دیش کا چاول آپ کو امریکہ میں ملتا ہے. وہی بنگلہ دیش جو چاول امپورٹ کر رہا تھا آج وہ بنگلہ دیش پوری دنیا میں چاول ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ جو ان کی اپنی کوالٹی ہے باسمتی تو ایونچولی نہیں ہے. جی تو وہ چیز نا میرے اوپر بڑی اثر کر گئی کہ یار ایک بندہ 10 سال لگاتا ہے وہاں پہ وہ پورا ملک کی وہ امپورٹ بند کر کے تو اس کو ایکسپورٹ کی طرف کنورٹ کر دیتا ہے. تو میں نے جب اپنا تجزیہ کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ پاک نے مجھے اتنے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے یا اتنا میرے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے میرے پاس کہ اگر میں اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کروں ان کو پروڈکشن سے لے کر ان کی سٹیپ بائی سٹیپ میں ان کے ساتھ رہوں ان کے ساتھ چلوں. اگر اپنی ریسٹ آف مائی لائف اگر میں تو جتنی میری زندگی ہے 20 سال ہے ایک ایوریج نکالیں نا 20-25 سال بھی اگر میں کرتا ہوں تو میں اگر کوئی 1,00,000 کے قریب یونٹ ایسے لگوا لوں چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر سارے صوبوں کے اندر جو سورسز ہمیں اویلیبل ہیں یا جو ان کے اندر ہم مزید ایڈ کر کے ان کے اندر ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں تو بلیو اٹ ٹو بی اور ناٹ کہ میں اگر اچھی ایک ٹیم ڈیولپ کر لوں اپنے ساتھ والنٹیئرس کی کیونکہ پیسہ تو میرے ساتھ کو بندہ لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے اگر اس کو ضرورت ہے چلے میرے پاس ہے میں تو اس کو دے دوں گا لیکن اگر کوئی بندہ مطلب ہے میرے طرح والنٹیئر لیے کام کرنا شروع کر دے تو میرے اللہ کو اگر منظور ہو تو اگلے 10 سالوں میں ود ان اویلیبل جو پاکستان کے پاس اس وقت سورسز موجود ہیں ہم پاکستان کے ایکسپورٹ کو $50 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں. آپ نے ایک ایگزامپل دی پینٹ کی پینٹ بٹر بنانے کی ہاں جی. اور اس طرح کی کوئی فوری طور پر آپ اس طرح فوری طور پہ آپ وہاں پہ چلے جائیں سندھ میں اس وقت $2 کا کلو ٹماٹر بک رہا ہے کچھ بھی نہ کرے وہاں پہ ٹماٹر کا کرشر کا پلانٹ لگا لیں. ٹھیک ہے اور وہی جو کرش کیا ہوا ٹماٹر اس کے اندر جو کچھ پریزرویشن ڈلتی ہے ہفتہ 10 دن وہ خراب نہ ہو وہ لے کے کراچی کسی فیکٹری کے پاس چلے جائے کیچپ جو بنا رہے ہیں یا اسی طرح کنڈی کی مرچ ہے آپ کے کھجور ہے پورا سندھ بھرا ہوا دنیا کا چھٹا بڑا پروڈیوسر ہے ہم اس کے ڈیٹس کے اندر کھجور کی لیکن ویلیو ایڈیشن کا وہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں. اور بڑی چیزیں سر اتنی چیزیں مینگو ہمارا نارتھ میں چلے جائیں آپ وہاں پہ جتنا فروٹ آپ کا سڑکوں پہ رول رہا ہے وہاں پہ بکریاں آپ کا سیب نہیں کھاتی کوئٹہ کے ایریا میں ان سے نام نکل کے بہرحال فروٹ آل اوور دا بلوچستان آپ کا نظرن ایریا آپ کا یہ جو فاٹا کا ایریا ہے وہاں پہ فروٹ اینڈ ڈرائی فروٹ
آپ کا مینگو ہو گیا، مینگو کے اندر جتنی مینگو پلپ ہی بنانا شروع کر دیں. ہمارا ریسٹورینٹ وہاں پہ ہم تقریباً آپ کہہ لیں کہ 6 سے 8 ڈبے 6 پیک کے لیکن 40 ڈبے ہم روزانہ ہم اپنے ریسٹورینٹ پہ یوز کرتے ہیں. مینگو پلپ کے مینگو پلپ ہے. ہمارا شکارپور کا اچار ہے، مینگو کا اچار ہے، وہ مینگو کی چٹنی بنتی ہے. وہ مگر مینگو سے ہی ہم 50 پروڈکٹس بنا سکتے ہیں جو ایکسپورٹیبل ہیں. تو بڑی چیزیں اس طرح کرنے والی. میرے پاس لائک فوڈ انڈسٹری کو اگر میں لے کے آپ کی فشریز آپ کی اربوں ڈالر کی مطلب 10 سے 15 بلین ڈالر کی آپ کی فش انڈسٹری یا سی فوڈ انڈسٹری آپ کی. میرے دوست ہیں وہاں پہ، وہ کسان اتحاد سندھ والے، یہ قائم علی شاہ صاحب کے غالباً بھائی ہیں، دائم علی شاہ صاحب. تو ان سے میری فون پہ بات ہوتی رہتی ہے. تو وہ صدر ہیں وہاں پہ سندھ کسان، اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کسانوں کے لیے. ان کا فشریز کا بھی اپنا ہے. وہ وہاں پہ جھینگے بھی فارم میں ان کے جھینگوں کے فارم ہے. ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں، یورپین یونین سے انسپیکشن کروا لیں، سارا آپ کا سی فوڈ یورپ بھیجتے رہیں. یہاں میں ایک کوشچن پوچھوں گا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ سے تو آپ مایوس ہو چکے ہیں. نہیں، گورنمنٹ کا تعلق ہی نہیں نا اس بزنس میں. گورنمنٹ کو آپ گورنمنٹ بزنس دیکھیں نا. اب یہ میں اپنا کلیئرلی ریسٹورینٹ چلا رہا ہوں تو میں گورنمنٹ کو اس کے ٹیکس دے رہا ہوں. گورنمنٹ میرے معاملے میں انگل بازی نہ کرے، میں گورنمنٹ کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا. میں اپنی زندگی خود گزار رہا ہوں، ٹیکس میں پورے پے کر رہا ہوں. اللہ خیر سل. گورنمنٹ کے علاوہ چیمبر آف کامرس ہیں، کوئی ضرورت نہیں سر. سمال انڈسٹریز ہیں، ہماری پھر یہ انجمن تاجران ہیں اور اس طرح کی. پاکستان میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ آپ سے آگے نکلنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں. دیکھیں نا، میں مطلب یورپین یونین میں کام کیا ہوا، امریکہ میں نے کیا ہوا، انگلینڈ میں نے کیا ہوا. تو میں ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر دوں گا کہ جس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ اگر ایک کہتے ہیں نا انگور، میں مثال یہ سیب آپ کہہ لیں، وہاں سے باغ سے لیں گے اور اس کو امریکہ کے کسی سٹور تک پہنچا دیں گے. ایسا سسٹم ہم ڈیولپ کریں گے. اور اس کے لیے میں خود پاکستان بیٹھوں گا، بیٹھ کے مطلب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، مطلب اس کی درخت سے یا زمین سے لگانے اور نکالنے سے لے کر، جس طرح آپ کا سویابین ہے. سویابین اگر آج پاکستان شروع کرے، اگلے 5 سالوں میں وہ اس قابل ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ تقریباً 10 بلین US ڈالر کی انڈسٹری کھڑی ہو سکتی ہے. جس میں آپ کا 2-3 بلین ڈالر کی جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جائے گا. جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں بلکہ زیادہ. آپ کی پولٹری کی ساری وہ جو فیڈ ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے، جانوروں کی فیڈ امپورٹ ہو رہی ہے. تو اس سے وہ چیز بنتی ہے. آپ کی ڈیری پروڈکٹس بن سکتی ہیں. سویابین ملک آپ کو پتہ ہے بالکل بڑا مشہور اور بڑی مہنگا ملک ہے وہ. اس کے بعد سویابین، اس کی پنیر بھی بن سکتی ہے، اس کی مٹھائیاں بھی بن سکتی ہے، اس کا آئل. مطلب ہم پچھلے یہاں پہ 70% آف دا ریسٹورینٹ انڈسٹری سویابین آئل یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آلیو آئل ہے پاکستان کا. پھر آلیو کی ڈفرینٹ پروڈکٹس جو پاکستانیوں کو بھی پتہ نہیں ہے اس کے اندر کس طرح کی ویلیو ایڈیشن کر کے. ابھی آپ نے آلیوز کھائے ہیں نا؟ جی بالکل. یہ $6 کی ڈبی ہے، اس میں 10 یا 12 آلیو آتے ہیں. آئے ہوئے سارے اٹلی سے ہیں. اچھا. یا لیبنان سے آئے ہوئے ہیں یا اسپین سے آئے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ $6 کا بک رہا ہے، 6 یا 7 آلیوز کی ڈبی سے. لیکن اس کے اندر انہوں نے کس طرح مطلب ہے وہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اس کے اندر. بالکل. تو پاکستانیوں کو بیسیکلی ٹیچ کس طرح کرنا ہے کہ ان کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو دنیا میں اس وقت چیزیں بک رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں بتانے کہ یہ چیزیں ان کی مطلب ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ہم اگر یہاں پہ پروڈیوس کریں تو مطلب روپیہ ورسز ڈالر ہم کما سکتے ہیں اس سے. قاضی صاحب اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ نے کو اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، اپنا کوئی ٹیلی فون نمبر ہے، اپنا کوئی ای میل ایڈریس، میسج بھیج دیتے ای میل ہیں. ایڈریس ہے؟ نہیں کوئی وہ واٹس ایپ پہ میسج آ جاتے ہیں مجھے. اس کا +1 716 319 4007. وہاں پہ وہ میسج کر دیں. میں موسٹلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ود ان اے ویک جواب چلا جاتا ہے اس کا. بہت شکریہ قاضی صاحب. جی ہاں ناظرین، یہ تھے مرشد مسعود قاضی صاحب. رہتے امریکہ میں ہیں، دل ان کا پاکستان میں ہے. خواہش ان کی یہ ہے کہ پاکستان کے رہنے والے لوگ
یہ آنے والے کل کے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ترقی کے سفر پر گامزن پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں ہر گھر میں ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگی ہوئی ہو اور ہر گھر میں بسنے والے لوگوں کے چہروں پر خوشحالی ہو۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔